السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کا تنازع طوالت اختیار کر گیا ہے اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر سنجیدہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف فتح کے بعد وہ آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ ڈکلیئر کرنے کا باقاعدہ اعلان کریں گے، جس کے جواب میں پھر ایران سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی اور کہا یہ گیا کہ آبنائے ہرمز ایران کی تھی، ہے اور رہے گی، اور امریکی صدر کو آبنائے ہرمز پر دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کرنے چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے خلاف پھر کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور ایک کارروائی میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب حوثیوں کی جانب سے بھی حملوں میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے، اور اس دوران آبنائے ہرمز سے UAE کے بحری جہاز گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو نشانہ بنایا گیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر آبنائے ہرمز مکمل طور پہ بند ہے۔ وہ آبنائے ہرمز کے جو جنگ سے پہلے جہاں سے 130 کے قریب روزانہ جہاز گزرتے تھے، اب وہاں سے کسی ایک جہاز کا گزرنا بھی محال ہے، اور پھر ایران کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر کے ذریعے جو پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، اسے کسی صورت بھی مذاکرات کی بحالی سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ جب تک اب ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف، گویا کہ حزب اللہ کے خلاف، فوجیوں کے خلاف اور پھر فلسطینیوں کے خلاف حملوں میں گویا کہ تعطل نہیں آتا، تب تک امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی بحالی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ یہ تنازع جس طرف جا رہا ہے اس سے یقینی طور پہ پوری دنیا ڈسٹرب تو ہے، لیکن اب اس کے مستقبل قریب میں حل ہونے کے امکانات بھی بڑے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں جو کہا گیا ہے عرب لیگ کی جانب سے کہ یہ تنازع اب دیگر علاقوں کی طرف پھیل سکتا ہے، وہ کتنا سنجیدہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو اس وقت کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عرب لیگ کی تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا جو طرز عمل ہے یہ اس جنگ کو اور علاقوں تک پھیلا دے گا، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ سر یہ جنگ اب پھیلے گی؟ نہیں، اس کے خدشات تو بالکل موجود ہیں جنگ کے پھیلنے کی، کیونکہ نیتن یاہو خاص طور پر جب تک کہ الیکشن دوبارہ منعقد نہ ہو جائیں، اور جس طرح کہ نیتن یاہو اپنی بالکل تابڑتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹر سپورٹرز کو بتائیں کہ ان کی مضبوطی وہی ہے، اور اپنے ووٹر سپورٹرز کو بتائیں کہ ان کے ارادوں میں کوئی خلل نہیں ہے، ان کے ارادے متزلزل نہیں ہیں، کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل والے کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی طریقے سے لبنان پر حملہ کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے فلسطین پر جو جس طریقے سے ان کی فوج سپورٹ کر رہی ہے اپنے سیٹلرز کو، اور قبضے کرتے جا رہی ہے گھر پر۔ گزشتہ شب بھی کئی گھر قبضے کیے ہیں اپنے ہی علاقے میں، فلسطین میں، ویسٹ بینک میں، اور ساتھ ساتھ غزہ میں بھی بمبارڈمنٹ جاری ہے۔ تو اس تمام چیزوں کا ان کو دیکھ لیں، اور پھر آپ نے دو زاویوں کا اور ذکر کیا، جس طرح کہ یمن میں ایک تو وہ جو سرکاری فوج جی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یمنی فوج ہے، ایڈن بیسڈ، اس کے ساتھ یقیناً سعودی عرب کے سپورٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں حوثیوں کے خلاف، اور حوثیوں نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے ان پر بھی، اور وہ پھر داغ دیتے ہیں کچھ میزائل سعودی عرب اور ان کے جہازوں پر بھی۔ اور تیسری جانب اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ تو ظاہر ہے گمبھیر، اور ظاہر ہے اس کو حل کرتا ہوتا ہوا مستقبل قریب میں ایک ہی امید نظر آتی ہے، کیونکہ اور وہ آتی ہے کہ معاشی دباؤ جو ایران پر بڑھ رہا ہے، جو امریکہ پہ بڑھ رہا ہے، دنیا پہ تو خیر بڑا ہی بڑا، لیکن جو امریکہ پر بھی معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور امریکہ میں جس طرح کے مڈ ٹرم الیکشن ہم ساروں کو پتہ ہے وہ آ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں علم ہے کہ جتنی بھی سروے آ رہے ہیں اس میں سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مہنگائی کا یہی عالم رہا، یہی طوفان رہا اگر امریکہ میں، تو ایسی صورت میں الیکشن ریپبلکن ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب سا بیان دے دیا صحیح کہ میں کیا ہاروں گا، یہ تو ریپبلکن ہارے گی اگر ہارتے ہیں ہم. تو لہٰذا انہوں نے ریپبلکن کو جی ذرا ایک کوشش کی ہے کہ ایک للکاریں کہ آپ ذرا تکڑے ہو جاؤ. میرا تو ظاہر ہے ہوں اب یہ ٹینیور ختم ہو رہا ہے، میں تو ہوں صدر کہ جو قانونی جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے اس کے مطابق میں تو رہ چکا ہوں، اب میں تیسری دفعہ تو ہو نہیں سکتا. تو صحیح لہٰذا یہ اس طرف ہے. ایران کی صورتحال ہے کہ گزشتہ شب جو پزشکیان صاحب نے بیان دیا ہے مہنگائی کے حوالے سے کہ جو آئل ہم جی ایکسپورٹ کر نہیں سکتے ہیں اور ہماری بلاکیڈ لگے ہوئے ہیں، کموڈیٹیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، یہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے اور یہی جی ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں. تو اور تیسری طرف پاسداران اور ایرانی قوم وہ ڈٹی ہوئی ہے جی کہ جی ہرمز کو تو ہم نہیں کھولیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح بڑا اصولی موقف اختیار کیا ہے کہ ایک بات جو کہ طے ہو گئی تھی اسلام آباد ایکارڈ میں کہ آپ نے پوائنٹ نمبر صحیح 1 آف دا ایم او یو، پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 1 ایک لائن میں اگر بتایا جائے تو یہی تھا کہ وار جو ہے آل فرنٹ پہ ختم کی جائے جیسے کہ لبنان جس میں شامل ہے. اور پوائنٹ نمبر میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کی جی ٹیریٹری کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کی قدر کی جائے اور اس کو وائلیٹ نہ کیا صحیح جائے صحیح اور ایک دوسرے کو للکارا نہ جائے. اسی طریقے سے پانچ نمبر صحیح پوائنٹ، اسی طریقے سے 10 اور 11 نمبر پوائنٹ میں جس میں کہ ان پر سینکشن ختم کرنی تھی اور بلاکٹ ختم کریں کہ جو آپ نے ہم سے کہا تھا وہ کر لیں. صحیح تو اس کے بعد پھر ہم بارہا سوال کے اسٹیٹ آف ہرمز کا ہم نے جو پوائنٹ نمبر صحیح یعنی کہ کلاز نمبر 5 میں دیا ہوا ہے اس کے مطابق عمان سے جو ہم بات کر رہے ہیں جی اس سے جی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے امریکہ کا. ہم تو یہ عمان سے اپنی صحیح مینجمنٹ کا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں جس کے تحت ہم جہاز کو جو بھی گزرے گا وہ جی جی اسی مینجمنٹ کے طریقہ کار کے. لیکن یہ ہمیں علم ہے صحیح کہ 14 لیکن پوائنٹ میں یہ چیز شامل ہے. تو لہٰذا ایران تو اپنے بڑے جی اصولی جی موقف پہ ڈٹا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ اس میں مڈ تو ٹرم کوئی الیکشن سے پہلے جس طرح کے جی جی جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی جو ہے اس کو کسی طریقے سے قابو کریں گے، اس میں لگتا یہی ہے کہ لیکن ان کو یہ الیکشن سے پہلے یعنی کچھ کرنا پڑے گا. جی یقیناً آپ کرنا سوال پڑے گا. کر رہے لیکن انفیکٹ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ریپبلکنز کو کہہ رہے ہیں کہ نقصان پارٹی کا ہے، ان کا تو نہیں، ان کی تو آخری ٹرم ہے، وہ چلے جائیں گے. بٹ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اگر ان کے اختیارات کو محدود کرنے سے متعلق بھی اگر کوئی قرارداد آئی ہے تو اس میں بھی ریپبلکنز نے خود ٹرمپ صاحب کے خلاف 4-5 نے ووٹ کیا. اور اب بھی گویا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے کل تقریر میں یہ بات کی کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو وہ امریکن علاقہ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مذاق میں جوک کیا ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ ود ان امریکہ بھی اب ٹرمپ صاحب کی مخالفت کے اندر ایک اضافہ دیکھنے مل رہا ہے. لیکن بہرحال اس معاملے پہ جو بھی فیصلہ ہوگا لگتا ہے کہ ہمیں نومبر تک انتظار کرنا پڑے گا. جی نومبر تک کیا یہ اس کے اثرات تو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لاٹری نکل آئی ہے ڈیموکریٹس کو ابھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر یہی آثار رہے اور فوری طور پر اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلا، $7.5 تک گیلن پہنچ گیا ہے ایل اے میں جی گیسولین. اس سے پہلے کبھی امریکہ کی تاریخ میں جی اس کی نوید نہیں ملتی ہے، اس کی ایسی خبر نہیں ملتی ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کے 15 تاریخ کے بعد عام آدمی کی جیب خالی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے قرض اور کریڈٹ کارڈ کے چکر میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے کچھ خریداری کی جائے. تو پھر وہی لوگ تو ووٹر اور سپورٹر ہیں. تو لہٰذا یہ بات. دوسری بات ٹرمپ تو ازرائے تفنن کیا یو ٹرن اور ازرائے تفنن ان کا بات کرنا وتیرہ بن گیا ہے اور وہ اس معاملے میں جی امریکہ کے مشہور ترین ایک صدر ثابت ہوئے ہیں جو امریکن خود کہتے ہیں. تو جی لہٰذا ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں تو ایک چیز تو کم از کم بالکل سامنے آ گئی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے میں امریکہ یہ سائیڈ لائن آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ابھی بھی ہو گیا ہے اور ایک آلٹرنیٹ سیکیورٹی پیراڈائم صحیح ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ جنگ اس پورے خطے کو بہت کچھ سکھاتی جا رہی ہے اور اس جنگ کے اختتام پر جب بھی یہ اٹھ کسی کروٹ بیٹھا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہونے کے تمام اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور آخری لائن میں وہ اگر تو میں خیر بتاتا چلوں تو جو گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کا جی سفر طے ہونا تھا آج سے تقریباً 1.5-2 دہائیوں میں، اب وہ سکڑ کر کافی کم ہو گیا ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو چائنا کو بھی پلیٹ میں مل گئی ہے کافی ساری چیزیں جو اس کی ایک کمپٹیشن تو چل یہ رہا تو تھا سر پھر امریکہ سے. بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہوگی کہ یہ
جی جی، بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہو کہ امریکہ کی اپنی غلطی یا پھر اسرائیل کے کہنے پہ اس جنگ میں آنا بنیادی طور پہ یو ایس کے فال کا ایک وجہ بنی ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی سر اس ساری جنگ کے اندر دیکھا جائے ایران تو 47 ایئر سے سینکشن کے نیچے ہے، اس دوران اس نے جنگیں بھی سہی ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کی اکانومیز تو اب ایک طرح سے بالکل بیٹھ گئی ہے سر. گویا کہ اسٹریٹ آف ہورمز جہاں سے 20% ٹریڈ ہوتی تھی اور اسی ممالک سے ساری انرجی کی نیڈز دنیا پوری کرتی تھی، اب وہاں سے کوئی ایک شپ بھی نہیں گزر پا رہا. تو وہاں سے وہ اسٹیٹمنٹ ہمیں سننے کو نہیں ملی کہ جس میں امریکہ سے کہا جائے کہ انف از انف، اب چلے جائے امریکہ اور اب لوکل اس ایشو کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے دو زاویے ہیں. پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ جن ٹریٹیز کے تحت وہاں بیسز بنائے گئے تھے ان ٹریٹیز کو ختم کرنا یونائٹڈ نیشنز لاز آف ٹریٹی کے تحت، اس میں ٹائم لگے گا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ابھی اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے حکمرانوں میں اس خطے کے؟ جواب ہے کہ نہیں، ان میں نہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے اثاثے، بہت ساری ان کی اچھی اور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ان ممالک کے پاس ہے. تو لہٰذا عوام کی فیلنگ کو دیکھا جائے تو ایک خبر آئی تھی پرسوں کہ ایون جارڈن میں سول سوسائٹیز نے اور کچھ اکابرین نے کہا کہ جی بھائی سے کسی طریقے سے ہم ادھر سے اس کو انکار کریں امریکہ کو، تاکہ یہ جو دباؤ ہمارے پر نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ مڈل ایسٹ ایک شیشے کے گھر میں رہنے والا اور گھر میں رہنے والے قومیں، وہ ظاہر ہے ایران تو بڑا ایبزارب کر سکتا ہے، بہت سارا نقصان ایبزارب کیا آپ نے بتایا جیسے 47 سالوں سے. اور اب بھی آپ نے دیکھا 1,20,000 کے قریب ان کے عمارتیں منہدم اور برباد ہوئی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 450 کے قریب افراد کی شہادت دی ہے اپنے تمام لیڈران کی، جو پہلی تہ اور دوسری تہ کے لیڈران ہیں. اس کے باوجود ان کو امریکہ کو ایک ہدف حاصل نہیں کر سکا. امریکہ کا سب سے بڑا تو ہدف تھا کہ کسی طرح رجیم چینج کر کے انریچمنٹ کو ختم کیا جائے، اور وہ انریچمنٹ کے کرتے کرتے جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ انریچمنٹ ابھی ہمارا پرابلم جو ہے وہ بات کا ہے نہیں ہے، ابھی تو ہم اسٹیٹ آف ہارمز ہمارا پرابلم ہے. دی کاز آف وار واز انریچمنٹ اینڈ the consequences of war has become state of hormuz which has become more important than the cause of war. آپ اندازہ کریں پیراڈائم کیسے چینج ہوتا ہے، جیو پولیٹیکل پیراڈائم، کہ کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کیا ہو گیا ہے. یہی بات میں چند لمحے آپ سے کر رہا تھا پہلے. تو لہٰذا ایران یہ حقیقت ہے کہ ایبزارب کر سکتا ہے. کیا امریکہ اس چیز کو ایبزارب کر سکتا ہے؟ یہ معاشی پریشر جو اس وقت پڑ رہا ہے، جہاز میں لوگوں نے خودکشیاں اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیں، جہاز کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. امریکن جو ہے فیملیز روڈوں پہ نکل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو واپس بلایا جائے، اتنے عرصے سے جہاز پر ان کی حالت خراب ہے. تو ابھی وہ ابراہیم لنکن کو بلا کے اور دوسرے جہازوں کو بھیج رہے ہیں اپنے اس علاقے میں، اور وہ بھی جہاز ایران کی زد سے باہر کر کے، کیونکہ شروع میں نزدیک آئے ایران نے جب اپنے دکھلایا جوہر میزائلز کا اور ڈرونز کا، تو اس کے بعد یہ اپنے رینج سے باہر چلے گئے جہاز. تو یہ مڈل پاور نے اس دفعہ پورا پیراڈائم، سیکیورٹی پیراڈائم چینج کر دیا ہے، اور سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہونے کی وجہ سے خطے کے بہت سارے تغیرات آپ کو چینج نظر آئیں گے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. یہ جو مغربی اتحادی ہیں امریکہ کے، لگتا ہے کہ سر ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی بڑا بدلاؤ آیا ہے کہ مائٹ از رائٹ کی کہانی جو اب تک امریکہ پچھلے 3-4 دہائیوں سے چلاتا رہا ہے، شاید اب مغرب اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. اور اس قضیے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں تو کہیں تھوڑا بہت ایک ارج تھی، لیکن اب تو بالکل لگتا ہے کہ مغرب ارریلیونٹ ہو گیا ایک طرح سے، اور اس سارے اب معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک بدلاؤ آ چکا ہے سوچ میں کہ اب طاقت کے ذریعے دنیا کو رول کرنا، جا کے قبضے کرنا، جنگیں چھیڑنا، یہ مناسب نہیں ہے؟ یقیناً دیکھیے، وہ مغرب بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اصل امپائرز جو ہیں وہ اپنی شکست و تسلیم کرنا ان کے لیے بڑی ہزیمت ہوتی ہے. امریکہ کے پاس اب پلے کیا رہ گیا کہ انہوں نے ہدف کوئی حاصل نہیں کیا. میں نے آپ کو ان کے اہداف گنوائے کہ جی ہم بالکل رجیم چینج کریں گے، اور ہم اس کے علاوہ اس میں انریچمنٹ ختم کر دیں گے، وہاں کے لیے ہمیشہ میزائل ان کے ختم کر دیں گے، فوجی ان کی ختم کر دیں گے، آرمی ایئر فورس نے بھی ختم کر دیں گے، اور ایران کو سرنڈر کروا دیں گے. ان میں سے کوئی ایک ہدف بھی تو ابھی تک نہیں ہوا نا. تو لہٰذا ویسٹ یہ دیکھ رہا ہے، اور کیونکہ ویسٹ یہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے اس خطے کے تمام ممالک نے
اپنے اپنے ملک میں 17 بیسز کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جہاں جہاں ایران چاہتا تھا، جب جب چاہتا تھا، ان مقامات کو نشانہ بنا لیا۔ اس شیشے کے گھر میں رہنے والوں نے پھر بہت ساری اندر سے خبریں مل رہی ہیں، میں کیونکہ خود بھی سفیر رہا ہوں ان ملکوں میں، تو اب ان کے نام لے کے میں نہیں بتا سکتا، بہت ساری اندر سے خبریں مل رہی ہیں کہ وہ کس طرح چاہ رہی ہیں اور کس طرح انہوں نے اندر سے میلاب مارا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے کم از کم ابھی آپ بخشش کریں ہماری کسی طریقے سے۔ تو وہ ایران نے اس معاملے میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ ساتھ، جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا، ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 23 بلین ڈالر کی عسکری قوت 1 ٹریلین ڈالر کی عسکری قوت کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا جو ڈاکٹرین ہے مقابلے کا سپر پاور سے، وہ ڈاکٹرین چینج ہو رہا ہے پورا، بلکہ ہو گیا ہے کہ کس قسم کے اکوپمنٹ اور ویپن سے ایک مڈل پاور کنٹری کس طرح اپنے پیروں پر کتنی دیر تک کھڑی رہ سکتی ہے، یہ بات اب اس میں ثابت ہو گئی ہے۔ اور اسٹریٹ آف ہارمز جو 104 میل کے ٹکرے میں ایک طرف پہاڑی اور ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کا پانی، اور اس کی پہاڑی میں جو اس میں چھاونیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں میزائل ان پہاڑیوں کے سوراخوں سے نکلتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ان کی اپنی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے امریکہ کی کہ 80% میزائل ابھی بھی باقی ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تباہ برباد کر دیا ہے۔ تو سوال ایک کہ ابھرتا ہے کہ بھئی اگر نیوی بھی ختم، آرمی بھی ختم، ایران کے تمام مشینری بھی ختم، تو آئیں پھر ایران پہ آ کے جلدی سے قبضہ کر لیں یا ہرمز پہ قبضہ کر لیں۔ تو پھر اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تو پھر الٹ ہوا نا۔ ایک عام ذہن بھی یہ سوچ لیتا ہے، جس کے پاس زیادہ معلومات نہ بھی ہو، وہ سوچ لیتا ہے اس بات۔ جی اور کیا کیا اس حوالے سے پھر آپ جو چین کی اور دیگر ممالک کے جن کی سپلائز دیکھا جائے تو اپریٹلی سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جو 20% یہاں سے انرجی سپلائز ہے وہ چین، انڈیا، پاکستان، اس طرح کے دیگر ممالک کو جاتی ہے۔ بٹ اب چین کی جانب سے اس طرح کے کنسرنز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ضرور کہا جا رہا ہے کہ پیسفل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، بٹ وہ جو ایک ارجنسی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ چین بھی چاہ رہا ہے کہ جو ملٹری مائٹ ایکسپوز ہوئی ہے اور بری طرح کمپرومائز نظر آ رہی ہے امریکہ کی، یہ کسی بالکل لاجیکل اینڈ تک جائے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ناؤ یو ایس از نو مور سپر پاور؟ تو وہ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تنازع کچھ اور زیادہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور کمپٹیشن والی پالیسی جو ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں، اس لحاظ سے تو چائنا فائدے میں۔ جہاں تک انرجی کا تعلق ہے، چائنا کے پاس کنفرمڈ 120 دن کی انرجی ہمیشہ رہتی ہے موجود، اب بھی ہے اس کے پاس، وہ تو کر لے گا۔ امریکہ کے پاس جب جنگ شروع ہوئی تو 174 کے دن کی تھی، اب ان کے امریکن مسٹر ریٹر کہہ رہے ہیں یہ بات، جیری جانسن یہ بات کر رہا ہے، جان میر شیمر یہ بات کر رہا ہے کہ اب بس چند دنوں کی ان کے پاس ریزرو رہ گئی ہے امریکہ کے پاس۔ تو اسی لیے تو انرجی کا امریکہ میں اتنا زیادہ جے ڈی وینس بھی ذکر کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی گیسولین، اب گیسولین ہر جگہ ڈسکس اس لیے ہو رہی ہے کہ گیسولین کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے تمام کموڈیٹیز مہنگی ہو رہی ہیں، جو کہ بات درست ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، چائنا پہ اگر دوبارہ آ جاؤں میں، تو تائیوان پر جتنے انہوں نے بیری بیڑے اور جہاز رکھے ہوئے تھے وہ لا کے اس طرف لے آئے ہیں، وہ تو تائیوان تو خالی ہو گیا، اسٹیٹ آف ملاکا تو خالی ہو گیا، ساؤتھ چائنا سی پر پریشر اس سے کم ہو گیا، دیکھ لیا ایران نے۔ اور پھر جو اپوزیشن لیڈر تائیوان کا ہے وہ چائنا میں پرسوں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا کوئی اس کے لیے، تائیوان کے لیے، کہ آپ کسی طریقے سے ہم ملائمیت حاصل کریں چائنا کی۔ تو چائنا ایک خاموش پلیئر ہے۔ چائنا نے 2030 تک نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت رکھے، وہ اپنا سفر اپنی منزل کی طرف جاری رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے اس پر کافی اپنا ایک تشویش ظاہر کیا کہ جو اسپیس ویپنائزیشن چائنا اور رشیا مل کے کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے پیرلل آ گیا ہے وہ اسٹیٹ ویپنائزیشن۔ اور اس لحاظ سے جو اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1.5 ٹریلین تک، یعنی تقریباً جو آپ دیکھیں کہ 50%، 60% بجٹ بڑھا دیا ہے اگلے سال کے لیے۔ وہ ملک امریکہ جس کا کہ 40 ٹریلین ڈالر کی ڈیٹ جس کے کاندھوں پر ہے، اس نے اپنا بجٹ بڑھایا ہے۔ کیوں بڑھایا ہے؟ وہ اس لیے بڑھایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے امریکہ کہ چائنا اور رشیا مل کے
حالانکہ ابھی ان کی عسکری قوت بہت کم ہے اگر عددی لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن اگر ان کی جی سوفسٹیکیشن جی کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ان کی موجودہ دور حاضر کے حالات اور واقعات سے نبردآزمہ ہونے کے لحاظ سے اگر چائنا کو دیکھا جائے تو ہم نے چائنا کا اکوپمنٹ استعمال کیا، چائنا کے ہتھیار ہم نے استعمال کیے، چائنا کے صحیح میزائل استعمال کیے ہماری ایئر فورس نے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا۔ اور صحیح پھر ہم نے مارکہ حق میں بتا صحیح دیا بالکل پوری دنیا کے سامنے کہ کیا کیا ہم نے چائنیز یقیناً ان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جی وہ ایٹ پار آتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لاسٹلی کوئکلی یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر ترکیہ کے پریزیڈنٹ نے اب کہا ہے کہ جو ڈیفینس پیکٹ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہوا ہے اب اس میں مصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تو مصر کو شامل کرنا تو سر مقصد یہ ہے کہ جو 12% ٹریڈ ادھر سے سوئز کینال سے ہوتی ہے گویا کہ وہاں پہ بھی اب اس پیکٹ کی عملداری ہو جائے گی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو پریشان ہونا چاہیے، اور لگتا یہ ہے کہ اب ریجنل سیکیورٹی پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے ہاتھ جانے جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، R4 کنٹریز تو ایک سال سے کر رہے ہیں نا مصر کے ساتھ، ہم ان تینوں کنٹریز کا، سعودی عربیہ، ترکیہ اور پاکستان کا تو ایک سال سے چل رہا تھا، اور وہ جو بھی اس کی وجوہات تھیں کہ جب میکا ڈکلیریشن اناؤنس ہوا تو اس وقت ایجپٹ نہیں، مجھے تو آنے والے بہت عنقریب مصر اس کو جوائن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جہاں تک 12% کا تعلق ہے وہ باب المنداب سے گزرتا ہے نا، اسی لیے آج کل ہوتیوں پہ چڑھائی ہو رہی ہے، اور ہوتی بڑے سخت جان ہیں، اس میں تھوڑا سا معاملہ چلے گا، ہمارے لیے بھی بڑی حساس معاملہ ہے کیونکہ ہم پیکٹ کا حصہ ہیں، اور اس پیکٹ کی وجہ سے ترکی اور پاکستان اور ہوتیوں کی یہ جو ابھی ہوتیوں ان کی انٹرنیشنل گورنمنٹ، یمن کے انٹرنیشنل گورنمنٹ نے یعنی کہ سعودی سپورٹڈ گورنمنٹ نے آج انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ ہماری مدد کریں، کہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بوجھ اٹھانا نہ پڑ جائے، سعودی عرب کو تو اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ٹرائی لیٹرل پیکٹ ہے ان لوگوں کو نہ اٹھانا پڑ جائے، جو کہ یقیناً پاکستان شروع سے اوائڈ کرتا آیا ہے اس معاملے میں، کہ جو اس قسم کے کانفلکٹ ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اس میں کسی طرح، اور پاکستان نے اس چیز کو ایران کے حوالے سے واضح کیا، ایران نے اس چیز کو پیکٹ کے حوالے سے واضح کر دیا، لہٰذا یہ ایک حساس معاملہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر اس ڈیفنس پیکٹ کے آرٹیکل کو انووک کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور یہ آگے جا کے ہوتیز کو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا لائے عمل طے کر لیں گے جیسے پہلے کیا تھا، تو لہٰذا اس میں کوئی نہیں۔ اصل اسرائیل کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں کی اگر مانیٹرنگ کریں خبروں کی تو یہ بہت اس کا تذکرہ آیا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ تھا، یہ 4 کنٹری نہیں، ابھی 3 اس کے بعد 4، جو باقی کنٹریز اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی یہ 20 لاکھ بڑی مربوط قسم کی فوج اس میں ہے، اس میں دنیا کا عظیم ترین ساز و سامان موجود ہے، اگر سعودی کو دیکھا جائے، ترکیہ کو دیکھا جائے، نیٹو اسٹینڈرڈ کے سارے ان کے پاس اکوپمنٹ ہے، اور ان کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ بڑے مایہ ناز ہم نے لیے ان سے مارکہ حق میں، تو اسی طریقے سے چائنا تو دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک اس پورے خطے میں ایک عجیب سی صورتحال ہے، لیکن یہ بدلتے تغیرات میں اسرائیلی وہ بے چین ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، سابق سفیر ڈاکٹر جمیل ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ دنیا کو بدل رہی ہے، اور ایک بدلاؤ کرکٹ کی دنیا میں بھی آیا ہے، اور وہ آیا یہ کہ بنگلہ دیش نے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے دنیا کی نمبر 1 ٹیم آسٹریلیا کو ٹیسٹ کرکٹ میں شکست دے کے تاریخ رقم کی ہے۔ کیسے یہ ممکن ہوا ہے، ایک بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بنگلہ دیش نے آسٹریلیا میں میزبان کو شکست دے کے ٹیسٹ کرکٹ میں نئی تاریخ رکھی ہے۔ ڈارون میں 9 وکٹوں سے فتح بنگلہ دیش کی آسٹریلیا میں پہلی بار جیت ہے، جو اسے 23 سال بعد پہلی بار آسٹریلیا میں کھیلتے ہوئے حاصل ہوئی۔ 9 سال قبل بنگلہ دیش نے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کو ایک ٹیسٹ میں شکست دی تھی۔ ڈارون ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پہلے ہی روز میچ پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور عالمی نمبر 1 ٹیم آسٹریلیا کو کسی بھی لمحے میچ میں واپسی کا موقع نہ دیا۔ میچ کے چوتھے روز آسٹریلیا کی ٹیم دوسری اننگز میں 284 رن بڑھا کر آؤٹ ہوئی، جس کے بعد بنگلہ دیش نے 1 وکٹ کے نقصان پر 57 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔
ویسے تو ICC ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا پہلے اور بنگلہ دیش 9ویں نمبر کی ٹیمیں ہیں، مگر ڈارون ٹیسٹ میں صورتحال یکسر الٹ دکھائی دی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم حالیہ عرصے میں ٹیسٹ اور ون ڈے میچز میں پاکستان اور پھر اپنی سرزمین پر شکست دوچار کر چکی ہے۔ ICC ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا پہلی، پاکستان کی 7ویں اور بنگلہ دیش کی 9ویں پوزیشن ہے، جبکہ اگر ون ڈے کرکٹ میں ٹیسٹ رینکنگ دیکھی جائے تو انڈیا پہلے، پاکستان 5ویں، جبکہ بنگلہ دیش اس عالمی درجہ بندی میں بھی 9ویں پوزیشن پہ ہے۔ تاہم اس فتوحات سے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش عالمی درجہ بندی میں جلد پاکستان سمیت کئی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کوچنگ سے وابستہ معروف نام سبی اظہر۔ بہت شکریہ سبی، وقت دینے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ایک جو بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے، اور لگ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ میچ ہے، ڈے فرسٹ سے جو ڈومینیٹ کر رہا تھا بنگلہ دیش، ڈے فورتھ پہ بھی جب یہ میچ ختم ہوا تو ان کی ڈومینیشن رہی ہے۔ تو کیا ایک وہاں پہ میریکل ہوا ہے بنگلہ دیش میں کہ نمبر 1 ٹیم دنیا کی، اور ان کو بھی ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ہرانا، یقینی طور پہ پوری دنیا حیران ہے۔ جی شرازی بھائی، دیکھیں یہ بنگلہ دیش کی جو کامیابی ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی فلوک نہیں ہے یا کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک ان کی کنسسٹنٹ جو پرفارمنس ہے جو پچھلے وہ 2-3 سالوں سے مسلسل دے رہے ہیں، اور یہ انہوں نے آج ایک تاریخی ایک ہسٹری کریٹ کر دی ہے کہ پہلی دفعہ آسٹریلیا میں جا کے ہرانا اور پھر اتنا ڈومینیٹ کرنا، اور یہ اس کو مجبور کر دیا کہ پیٹ کمنگز نے بھی یہ کہا جی کہ ہمیں بنگلہ دیش نے آؤٹ پلے کر دیا ان ایوری فیلڈ، ہر فیلڈ میں، بالنگ ہے، بیٹنگ ہے، فیلڈنگ ہے، اور وہ اسٹریٹجی نظر آ رہی تھی، ان کی کوئی پلاننگ نظر آ رہی تھی، جس طرح انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہے۔ اصل تو میں جو دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا میچ میں نے دیکھے ہیں، تو انہوں نے اتنا زبردست پریشر بلڈ کیا، اور اس ٹیم کو آسٹریلیا جتنی اتنی اسٹرانگ ٹیم، ان کی پوری فل فلیج ٹیم کھیل رہی تھی، کوئی ایسا کوئی بڑا پلیئر ان کا مسنگ نہیں تھا، اور فرسٹ ڈے انہوں نے 190 پہ آؤٹ کر کے اور پھر 425 سکور اوپر انہوں نے کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی جو ہے نا زبردست پرفارمنس ہے، اور جس طرح کی وہ حسن محمود نے بالنگ کی ہے، جس طرح اس نے وہ اس کا ڈیبیو میچ تھا، اور اس کے بعد پھر تنزید نے جیسے آ کے بیٹنگ کی، سینچری سکور کی، اور فرسٹ اس نے بھی ہسٹری بنا دی ہے کہ پہلا بنگلہ دیشی پلیئر جس نے ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا میں جا کے سینچری سکور کی ہے، نیچے سے آ کے پھر وہ جو مہدی نے 65 کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جو ہے وہ بنگلہ دیش اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت بیسٹ یونٹ کے طور پہ نظر آئی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم۔ بٹ سبھی ہم پاکستان کی اگر بات کریں، گویا کہ فورن کوچز کی بھرمار، بالنگ کے الگ، بیٹنگ کے لیے الگ، ایک پوری ہیوی ہماری ٹیم ایک طرح سے ٹرینرز کے ساتھ ہوتی ہے، اور باقی اکیڈمیز فیسلٹیز دیکھیں، بٹ دیکھا جائے تو بنگلہ دیش گویا کہ یہاں آیا تو پاکستان کو کلین سویپ کر گیا، پاکستان بنگلہ دیش گیا تو بھی وہاں پہ، ابھی ویسٹ انڈیز کا ٹور حال ہی ختم ہوا ہے، پہلا میچ بھی شاید ہم جیت پاتے لیکن نہیں جیت پائے، دوسرا میریکل ہو گیا، بٹ یہ جو پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ ہے وہ شروع نہیں ہو پا رہا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود IPL لیگ کھیلنے کے لیے ان کو پرمیشن ملتی ہے، کیا کچھ فیسلٹیز نہیں ہیں، پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ آپ کیسے اس کو ڈائگنوز کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو مطلب کرکٹ ہے، وہ میں تو اس کو ایسے دیکھوں گا ایز اے کوچ کہ ہمارے پاس دیکھیں جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کی کہیں پہ بھی کمی نہیں ہے۔ اب ایکچولی وہ ٹیلنٹ اکٹھا نہیں ہو پا رہا، وہ ٹیلنٹ کو اس کا پریزنٹ نہیں کیا جا رہا، اس کا وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا پرفارمنس کو۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، انکنسسٹنٹ، تھوڑا سا ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار چینجز ہیں، پھر کیپٹنز کی چینجز ہیں، پھر اور بہت سارے ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اب بہت زیادہ اس کے اوپر ورک کرنا ہے، بہت زیادہ کام کرنا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کس طرح اوپر لے کے جانا ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا، وہ دیکھیں یہ فارن کوچز ہیں یا یہ کوئی مسئلے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حل ہے۔ ہمیں اب پلیئروں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ہمیں اب پلیئروں کی فزیکل فٹنس چینج کرنی ہے۔ اب وہ والی کرکٹ نہیں رہی ہے کہ پاکستان کی، ہم نے اب دنیا کو میٹ کرنا ہے، آسٹریلیا کو میٹ کرنا ہے۔ اب بنگلہ دیش کو دیکھیں، میں بنگلہ دیش گیا تھا 2023 میں،
تو میں سچی بات ہے وہاں کا جو سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ میں دیکھ کے کافی حیران، بڑا اسٹرانگ سسٹم ہے. تو ہمیں بھی جو ہے نا بہت زیادہ 4 ڈے کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے پاکستان کو، اور ہر پلیئر کو یہ باؤنڈ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے، اور وہاں پہ بھی ہر پلیئر کو کم از کم 7 8 9 میچز ملے، تاکہ وہ پلیئر یاد رکھیے گا شرازی بھائی، ہمیشہ لانگر ورژن سے پلیئر بنتا ہے، شارٹر ورژن سے پلیئر نہیں بنتا. ہمیں جو لیگز ہیں یا یہ وہ سارا ٹھیک ہے، لڑکوں کو جو ہے نا اکنامیکلی معاشی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں، لیکن اب ہمیں پاکستان کی کرکٹ کو سامنے رکھ کے تو فیصلے کرنے ہیں. اور پاکستان کرکٹ کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہے، اسی فارمیٹ سے، یہی فرسٹ کلاس کرکٹ سے پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں، پاکستان نے سپر سٹار بھی پیدا کیے ہوئے، سارا کچھ ہے. لیکن اب جو تھوڑا سا مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے کہ ہم شارٹر ورژن سے پلیئر کو اٹھاتے ہیں اور پاکستان کھلا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 4 ڈے کرکٹ ایک لمبی ورژن کی کرکٹ ہے، اس میں پلیئر کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا اسٹیمنا ہے، اس کی پرفارمنس ہے، وہ ہو تو پھر وہ آگے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ اچھے طریقے سے کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وکیل بدلیں یا جج بدلیں، پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ ٹیم کو بدلنا پڑے گا ہمیں، جو مینجمنٹ کہ جو فیصلے کرتی ہے. کبھی لگتا ہے کہ کوئی کھلاڑی ٹیم سے باہر ہے، وہ آتا ہے تو کپتان بن جاتا ہے، کپتان کو ٹیم میں ہوتا ہے بجائے رکھنے کہ اس کو ٹیم سے ہی باہر کر دیا جاتا ہے. ایک کھلاڑی جو کسی ایک میچ کے اندر 6-9 وکٹیں لیتا ہے، اگلے میچ میں وہ ہوتا نہیں ہے. یہ جو ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہے کہ جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ بڑے ایلوجیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو ان کا کتنا رول ہے پاکستان کی ناکامیوں میں یا کامیاب نہ ہونے میں؟ دیکھیں شرازی بھائی، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ رول تو ہے. اور جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں، مطلب اگر ہم جو بالکل یہ آؤٹ سائڈر ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کرکٹ کو جو تھنک ٹینک ہے، جو ان چیزوں کے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کو جسٹیفائی کریں اور اس کو جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ ہمیں جو ہے نا، جس طرح کہ ہمیں اصل میں ہم جب بھی کوئی بیڈ پرفارمنس ہوتی ہے یا ہم میچ ہارتے ہیں یا سیریز ہارتے ہیں یا ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہیں، پھر ایک دم سے ہم جو ہے نا وہ بڑے بڑے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بیٹھ کے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پلاننگ کرنی چاہیے. جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اب ڈومیسٹک کا نیا اسٹرکچر متعارف کرایا، تو اس کو جیسا بھی ہے جو بھی ہے، لیکن میں اس کی سپورٹ ہی کروں گا. اس کو 4-5 سال اب چلانا چاہیے. اب لیکن جو دیکھیں نا، جو مجھے سب سے زیادہ چیز لگتی ہے کہ ابھی عبداللہ شفیق گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیم سے باہر ہو گیا، تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں گیا، ڈومیسٹک میں رنز کر کے واپس آیا تو آتے ہی اس نے 160 سکور کر دیے. میں وہی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہیں سے جسٹیفائی ہوتی ہے. اسی طرح مطلب بابر اعظم کو لاسٹ فرسٹ کلاس میچ کھیلے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے نہیں یاد ہے. اور شاہین شاہ کو، بہت سارے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک سے پرفارمنس کر کے آتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے شاہین شاہ کی بولنگ کھیلی ہوئی ہے، نہ حارث روف بھی کھیلی ہوئی ہے، نہ اس نے جو ہے نا ابرار کی کھیلی ہوگی. جتنے ہمارے پاکستان ٹیم کے پلیئر، ان کی تو ان کو بالنگ کھیلی نہیں ہے. اب جب یہ ہماری پاکستان کے جو سٹار پلیئرز ہیں، جب یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس جائیں گے، جا کے وہاں پہ کھیلیں گے، 25-30 اوور دن کے کریں گے، اور ان پلیئروں کے سامنے جو رنز کرے گا وہ پھر کوالٹی رنز ہوں گے، وہ ایک کوالٹی پلیئر وہاں سے نکل کے آئے گا. اگر اس سال یہ سختی تھوڑی سی کریں. صحیح. اور لاسٹلی یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی، اس نے بڑے بڑے سٹارز پیدا کیے اور ہم نے بہرحال 92 کا ورلڈ کپ جیتا، یا اس کے علاوہ بھی ہم نے بڑے اس میدان میں کامیابی حاصل کی، تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا ختم ہونا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہے؟ نہ ہوتا تو شاید کرکٹ بہتر انداز میں پاکستان میں کھیلی جا رہی ہوتی. دیکھیں یہ تو ایک بیچ میں جو ڈپارٹمنٹ کا 4-5 سال کا گیپ آیا ہے، اس سے بھی پاکستان کی کرکٹ کو ڈیفینیٹلی میں آپ سے ایگری کروں گا، اس نے پاکستان کرکٹ کو بھی ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ ایک بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی جب میں بھی کھیلتا تھا ہمارے ساتھ، اور مطلب 6-7-8-10 ایک ٹاپ کے بیٹسمین کھیلتے تھے اور ٹاپ کی ٹیمیں کھیلتی تھیں. اس وقت ہمارے دور میں، آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ تھی، ڈپارٹمنٹس نے پاکستان کی کرکٹ کو کافی سپورٹ کیا. اب میرا خیال ایک ایسا ٹائم ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بورڈ کو
ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. حبیب بینک, پی آئی اے, یو بی ایل, نیشنل بینک, ان کو واپس سسٹم میں آنا چاہیے. جس طرح ابھی وابڈا کی ٹیم باہر ہو گئی ہے جو چیمپئن تھی, تو میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا ضرور پاکستان کرکٹ بورڈ کو توجہ دیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں اور ان کی سپورٹ کریں, اور وہ پلیئروں کو سپورٹ کریں گے, پلیئرز کھیلیں گے تو ظاہر ہے کرکٹ کی. لیکن ابھی جو سسٹم بنا رہے ہیں, جو سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے, جو فٹنس کا کرائیٹیریا ہے, اچھے سٹیپس بھی پاکستان کرکٹ بورڈ لے رہا ہے. لیکن یہ ایک دم سے میں نہیں کہوں گا کہ وہ شارٹ ٹرم یہ مطلب ایک دم سے وہ چینج آ جائے گی. اس کو تھوڑا سا بھی ہمیں لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا, لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں کرنی پڑے گی. بہت شکریہ سبی اظہر, کرکٹ کوچ ہم سے بات تھے. اور پاکستان کی کرکٹ کو بھی اس معیار پہ لے جانا کہ جہاں پہ وہ بنگلہ دیش کی طرح پرفارم کرے کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جا کے بڑی ٹیموں کے خلاف بڑے میچ جیت رہے ہیں. یقینی طور پہ اس کے لیے ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کے گویا کے کھلاڑیوں میں اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں کہیں مسنگ ہے, کم نظر آ رہی ہے. تو یقینی طور پہ آج جو بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے خلاف فتح حاصل کی ہے اس کو لے کے پاکستان کے لیے بھی بڑے ٹیک اویز ہیں کہ اس کامیابی کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے اور کیسے 9 نمبر کی ٹیم پہلے نمبر کی ٹیم کو ہرا سکتی ہے, اور اس کے لیے کیا ضروری اقدامات کی جانا ناگزیر ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان میں 14 اگست کے دن کی تقریبات, اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی تقریبات کا انعقاد ہوا, اس کو لے کے ملک کے عوام کہیں تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہیں تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جانتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین کچھ ذکر کرتے ہیں 14 اگست یوم آزادی کا. پورے پاکستان میں جوش و خروش سے منایا گیا یہ دن, اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی یوم آزادی کی پریڈ کے موقع پر شاہی بگی پر بیٹھے مہمان خصوصی کے بجائے 2 سرکاری افسران کے منظر نے کئی لوگوں کو حیران بھی کیا, اور صرف لوگوں نے حیرانگی اظہار نہیں کی بلکہ اس پہ شدید تنقید بھی کی. ناظرین 14 اگست کو یوم آزادی کی پریڈ کا انعقاد اسلام آباد کے ریڈ زون واقع ڈی چوک میں کیا گیا. تقریب 5 بجے شروع ہونا تھی لیکن اس کا آغاز 1 گھنٹہ سے زائد کی تاخیر سے ہوا. اس دوران پروگرام کے میزبان ادارے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کو اسلام آباد پولیس کے سربراہ سید علی رضا رضوی کے ساتھ شاہی بگی میں سوار دکھایا گیا. اس منظر نے پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث چھیڑ دی کہ آیا مہمان خصوصی کی بجائے 2 سرکاری اہلکاروں کا شاہی بگی استعمال کرنا مناسب تھا. ایکس پر طارق ایس عمیر نامی صارف نے لکھا کہ اسلام آباد پولیس اور CDA نے جشن آزادی پر ایک پریڈ کا اہتمام کیا جس کے مہمان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق تھے. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آئے لیکن 20 گریڈ کے 2 افسران IG اسلام آباد علی ناصر رضوی اور چیئرمین CDA سہیل اشرف اس طرح بگی میں بیٹھ کر آئے جیسے وہ کسی آئینی عہدے پر منتخب ہونے والی شخصیات ہوں. یہ طرز عمل کسی طور بھی درست نہیں. کاروباری شخصیت وہاں سراج نے اسے نو آبادیاتی سوچ سے جوڑتے ہوئے کہا کہ IG اسلام آباد اور چیئرمین CDA اسلام آباد دونوں عوام کے ملازم ہیں اور ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے. وہ پاکستان کے یوم آزادی کی پریڈ میں بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح داخل ہوتے ہیں. یوم آزادی پر یہ کیسا تضاد ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کو اس نو آبادیاتی سوچ سے حقیقی آزادی کی ضرورت ہے. کئی لوگوں نے اس منظر پر طنز کرتے ہوئے دونوں عہدیداروں کو واسرائے کہہ کر مخاطب کیا. ایکس پر ایک صارف نے لکھا چیئرمین CDA نے اپنی چھوٹی 23 مارچ کی پریڈ رکھوائی اور خود ہی منی چیف آف آرمی سٹاف اور صدر بن گئے. یہ CSS بابوز کی ذہنیت کی عکاسی ہے اگر آپ انہیں تھوڑی سی بھی طاقت دے دیں. اس ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے وضاحت دی. ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو IG کی غلطی تھی اور نہ ہی چیف کمشنر اسلام آباد کی. صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات کے باعث مہمان خصوصی اور مجھے تاخیر ہو گئی تھی. کراؤڈ شام 5 بجے سے انتظار کر رہا تھا اور تقریباً شام 6 بجے یہ واضح ہو گیا کہ ہم تاخیر سے پہنچیں گے تو میں نے سرکاری افسران کو ہدایت کی کہ پروگرام شروع کر دیں.
کیونکہ بقول ان کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام مزید انتظار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہی بگی مہمان خصوصی کے لیے مختص تھی اور انہی کی جانب سے تقریب میں اسے استعمال کیا جانا تھا، تاہم ان کے بقول ناگزیر حالات کے باعث بدقسمتی سے اسے افسران نے استعمال کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب تھی۔ صدر آصف علی زرداری نہ صرف اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے بلکہ تقریب کے میزبان بھی وہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کابینہ ارکان پارلیمان اور غیر ملکی سفیروں سمیت عام شخصیات کو دعوت نامے بھی ایوان صدر سے جاری کیے گئے، لیکن حیران کن طور پر صدر پاکستان جو 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب بھارت سے مئی 2025 کی جنگ میں کامیابی کی مناسبت سے تعمیر کی گئی یادگار فتح کی تقریب میں تو رات گئے تک موجود رہے، لیکن یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں نہ آئے۔ یادگار فتح کی تقریب میں وزیر اعظم اور کابینہ ارکان سمیت کم و بیش سبھی لوگ موجود تھے۔ پرچم کشائی کے لیے صدر کی عدم دستیابی کے باعث تقریب کے مہمان خصوصی کی ذمہ داری چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو سونپی گئی۔ ایک تو تقریب کا آغاز وقت پر نہ ہو سکا، جبکہ دیگر اہم باتوں میں پہلی بار پرچم کشائی بھی نہ ہوئی اس تقریب میں، جبکہ قومی دن کی اس تقریب میں حکومتی شخصیات میں سے صرف وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال اور چند ارکان اسمبلی نے آنا مناسب سمجھا، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سمیت کئی وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی کرسیاں ان کی راہ تکتی رہ گئیں۔ اکثر نے قومی اہمیت کی اس تقریب میں شرکت کی بجائے گھر پر آرام کرنے یا پھر دیگر مصروفیات کو ترجیح دی۔ یوم آزادی کی اس تقریب میں چند خواتین ارکان پارلیمان کے علاوہ کچھ ممالک کے سفیر قومی پرچم کے رنگ میں بنے لباس پہن کر آئے، لیکن پاکستان کے سیاستدان غیر ملکی لباس زیب تن کیے تقریب میں شریک ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھا 14 اگست کی تقریب کا صورتحال، جس کے اوپر پاکستان کے عوام کہیں پہ خوش بھی ہوئے کہ جوش جذبے کے ساتھ منائے گی، لیکن کہیں حکمرانوں کے طرز عمل کو لے کے تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئے، اور یہ تنقید کتنی درست اور جائز ہے یقینی طور پہ ہماری ملک کے اشرافیہ کو اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔